پہلے پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے چاندی کا فریم بنوایا اور یہ جو حجر اسود کے ٹوٹے ہوئے 8 ٹکڑے تھے انہوں نے اس کے اندر اس کو فکس کروا دیا اور خانہ کعبہ پر لگا دیا۔ ہسٹری میں ہمیں کچھ اس طرح کی معلومات بھی ملتی ہے کہ حجر اسود کو چرا لیا گیا تھا، جب اس کو واپس کیا گیا تو وہ ٹکڑوں میں تھا، اس کے 8 ٹکڑے جو ہیں وہ خانہ کعبہ میں لگائے گئے ہیں اور 6 ٹکڑے جو ہیں وہ ترکی میں ہیں۔ 4 ٹکڑے محمود پاشا مسجد میں جو کہ استنبول میں ادھر لگے ہوئے ہیں، ایک ٹکڑا بلو مسجد کے محراب پہ لگا ہوا ہے اور ایک ٹکڑا عظیم سلیمان کے مزار پر لگا ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے۔ خانہ کعبہ کے دروازے کو باب توبہ کہتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا تو اس وقت خانہ کعبہ کے جو دروازے والی جگہ تھی یہ بالکل زمین کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، لیکن جب قریش نے کعبہ بنایا تو انہوں نے خانہ کعبہ کے جو دروازہ تھا یہ زمین سے اوپر کر لیا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ زمین ہے اور یہ کعبہ کا دروازہ ہے، انہوں نے اتنا جو ہے وہ زمین سے اوپر اٹھا لیا۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہر کوئی خانہ کعبہ میں انٹر نہ ہو سکے، کچھ لوگوں کو جن کو وہ منظوری دیں وہ لوگ صرف خانہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ انٹر ہو سکیں۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آج جب بھی کوئی خاص مہمان آتا ہے، کسی ملک کا پرائم منسٹر آتا ہے تو اس کے لیے اسپیشل جو ہے وہ پولیس کا گھیراؤ کیا جاتا ہے، لوگوں کو دور کیا جاتا ہے اور وہ پھر جو ہے خانہ کعبہ کے اندر انٹر ہوتا ہے اور وہاں پر جا کر نفل ادا کرتا ہے۔ خانہ کعبہ کے دروازے کی اگر ہم بات کریں تو سب سے اوپر والے حصے میں لکھا ہوا ہے اللہ جل جلالہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے نیچے قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت آیات لکھی ہوئی ہیں۔ خانہ کعبہ کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہو کہ اے میرے بندو، جن لوگوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ خانہ کعبہ کے دروازے پر لکھا ہوا ہے آپ کا رب کہتا ہے مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کا، تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اور اس کے علاوہ جو قرآن مجید کی آیات لکھی ہیں وہ اسکرین پر آپ لوگوں کے سامنے ہیں، وہاں سے ٹرانسلیشن آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اوکے، تھرڈ نمبر پہ ہے مزاب رحمت۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تو اس وقت اس کا کوئی چھت نہیں تھا، لیکن پھر جب قریش نے کعبہ بنایا تو انہوں نے اس کا چھت بھی بنایا۔ اب جب آسمان سے بارش ہوتی تھی تو بارش کا پانی خانہ کعبہ کی چھت پہ جمع ہو جاتا ہے، تو خانہ کعبہ کی چھت سے پانی اتارنے کے لیے بھی تو کوئی پائپ ہونا چاہیے۔ تو یہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پائپ لگایا گیا خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر والی سائڈ پہ، اس سے بارش کا پانی خانہ کعبہ کی چھت سے نیچے زمین پر اترتا ہے اور لوگ نیچے اس کے نہاتے بھی ہیں۔ اس کو رحمت کا پرنالہ کہا جاتا ہے، رحمت والا پانی خانہ کعبہ کی چھت سے نیچے اترتا ہے۔ فورتھ نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں خانہ کعبہ کی نیچے والی سائڈ پہ وائٹ کلر کا ماربل لگا ہوا ہے، اس ماربل کو شادروان کہتے ہیں۔ اس ماربل کے اوپر کنڈے لگے ہوئے ہیں جن کے اندر رسی ڈال کے خانہ کعبہ کے غلاف کو نیچے سے باندھا جاتا ہے۔ جب لوگ یہاں پر آتے ہیں تو وہ ننگے پاؤں ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ننگے پاؤں کی انگلیوں پہ بہت زور سے لگتی ہے، اس لیے انہوں نے اس کی شیپ نیچے سے اندر کی طرف اس طرح سے بنائی ہوئی ہے تاکہ لوگوں کے پاؤں کی انگلیوں پہ لگے نہ۔ ففتھ نمبر پہ آتا ہے حتیم۔ حتیم بیسیکلی خانہ کعبہ کے پاس یہ جو وائٹ سے کلر کی یو شیپ کی دیوار ہے نا، اس کو کہتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کوئی یو شیپ کی دیوار نہیں تھی، اس وقت کوئی حتیم نہیں تھا، لیکن پھر جب قریش نے خانہ کعبہ بنایا تو وہ خانہ کعبہ بناتے بناتے پیسے کم ہو گئے تو انہوں نے جو ہے وہ اتنا تقریباً خانہ کعبہ بنایا اور اتنی جو تھی وہ جگہ بچ گئی، اس کی جگہ انہوں نے کیا کیا، پیسے ختم ہو گئے تھے، انہوں نے یو شیپ کی ایک دیوار بنا دی۔ تو آج تک اسی طرح سے خانہ کعبہ ہے، اتنا خانہ کعبہ ہے اور اس کے ساتھ یو شیپ کی دیوار ہے، اس یو شیپ کی دیوار کو حتیم کہتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے جب بھی خانہ کعبہ میں امام صاحب فرض نماز پڑھاتے ہیں تو وہ خانہ کعبہ کے اندر تو جا کے نہیں نماز پڑھاتے، خانہ کعبہ کے باہر نماز پڑھاتے ہیں، اور جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر تو جا کے کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا، سب لوگ خانہ کعبہ کے باہر ہی نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر جب بھی فرض نماز کا ٹائم ہوتا ہے، فرض نماز ہونے لگتی ہے تو یہ خانہ کعبہ کے کیونکہ اندر کا حصہ ہے حتیم، اس کو خالی کروایا جاتا ہے، سب لوگ اس کے باہر ہی نماز پڑھتے ہیں۔ اور جو طواف ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ کے باہر ہی سب لوگ طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر تو طواف نہیں کرتے، اس لیے اس ایریے کے اندر بھی کوئی طواف کرتے ہوئے نہیں جاتا، طواف بھی اس کے باہر سے ہی ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو موقع ملے نفل پڑھنے کا تو آپ اس جگہ کے اوپر ضرور نفل پڑھیں، کیونکہ اگر آپ نے اس جگہ پہ نفل پڑھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر نفل پڑھے۔ اور اس کے علاوہ کچھ بکس میں کچھ اسکالرز کے مطابق حتیم کے اندر حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر مبارک ہیں، کیونکہ یہ بہت ہزاروں سال پرانی بات ہے، اس لیے یہ کنفرم نہیں ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ نیکسٹ 5th نمبر پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے اور یہ حجر اسود پتھر ہے، اس کے درمیان کی جگہ کو ملتزم کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس طرح سے اپنے دونوں ہاتھ سر اور چیسٹ لگا کر کھڑے ہو کر دعا مانگنا سنت ہے، اور یہاں پہ بہت زیادہ